سورہ یوسف کے اندر ایک بڑا حسین قصہ جس کو قرآنی قصہ کہا گیا ہے وہ ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، آپ کو کنویں سے نکالا گیا، عزیز مصر کے پاس پہنچے، وہاں حضرت زلیخا سے شادی ہوئی، وہاں قید خانے میں رہے اور قید میں لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاتے رہے۔ اور دو شخص جنہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے۔ ایک کہنے لگا یوسف ہم آپ کو بڑا حسین اور بڑے خوبصورت چہرے والا دیکھتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور یہ خواب پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پہلا ہے جس کے سر سے پرندے روٹیاں توڑ توڑ کر لے جا رہے ہیں، کہا اس کو پھانسی دی جائے گی اور سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور دوسرا بادشاہ کا قرب پائے گا اور بادشاہ کے لیے شراب نچوڑے گا۔ یہ خوابیں ذکر کی۔ یوسف علیہ السلام قید میں رہے اور وہ بندے چھوٹ کر چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے اور دانے خشک ہیں اور 7 ہرے بھرے ہیں۔ اس کی خواب کی تعبیر کسی کو نہیں آ رہی، تو ایک بندہ جو جیل سے آیا تھا کہنے لگا حضرت آپ مجھے اگر وہ یوسف کے پاس بھیجیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گاؤں کو کھاتی ہیں، اس کا جواب دیجئے، ہمیں کوئی ارشاد فرمائیے تاکہ ہم اس کو بتا سکیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تمہارے پاس اناج کی فراوانی ہوگی، 7 سال اللہ کی طرف سے بارش خوب برسے گی، اناج بہت زیادہ اکٹھا ہوگا، لیکن اگلے 7 سال خشک سالی ہوگی، اگلے 7 سال تک خوشے خشک پڑ جائیں گے، قحط پڑ جائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر بتانے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اگر عزیز مصر کو میرا خواب سناؤ تو یہ کہنا کہ میں بڑا امین ہوں، اگر مجھے مصر کے خزانوں پہ نافذ کر دیا جائے اور ڈیوٹی دے دی جائے تو میں اس امت کو قحط سے نکال سکتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر ایسا ہی ہوا، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانہ مصر پر مقرر فرما دیا، اور آپ نے اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ 7 سال جو مسلسل اناج ہوا، آپ نے قوم کو یہ رہنمائی دی کہ جتنا کھاتے ہو اس سے مقدار تھوڑی کم کر دو اور باقی بیت المال میں جمع کرواؤ، حکومت تم سے پیسوں کی خریدے گی۔ حکومت نے پیسے دیے اور وہ اناج کو اکٹھا کیا اور غلہ جمع کر دیا بڑے بڑے گوداموں میں۔ 7 سال گزرے تو اگلے 7 سال آ گئے جب خشک سالی ہوئی، اور 7 سال کا عرصہ مسلسل قحط پڑتا رہا، بارشیں رک گئیں، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی بہترین تدبیر، بہترین حکمت عملی کے ساتھ پہلے سال انہی کو اناج بیچا پیسوں کے بدلے اور پیسے خزانہ میں جمع کر لیے، پھر اگلے سال اناج بیچا جواہرات کے ذریعے سے، ان سے جواہرات لیے اور انہی کا خزانہ انہی کو غلہ لوٹا دیا، اور وہ بخوشی خوشی لیتے رہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام خزانہ بھرتے رہے، ادھر ان کو اناج ملتا رہا، اور اگلے 7 سال تک جو خزانہ خالی رہنا تھا وہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھر لیا۔ تو یہ پورا واقعہ بیان کرنے میں حکمت بڑی کمال کی ہے۔ مجھے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ملک پاکستان پہ بڑے مشکل حالات آنے والے ہیں۔ آج کے موضوع کا انتخاب کرنے کی ایک خاص وجہ ہے، ایسا موضوع میں نے پہلے کبھی انتخاب نہیں کیا، لیکن بہرحال وقت کی ضرورت کے مطابق میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی ملکوں پر قحط آ جائیں تو حالات ناقابل بیان ہو جاتے ہیں۔ ان حالات سے نپٹنا، ان حالات سے اچھے سے گزرنا، یہ کسی بہترین حکمت عملی رکھنے والے شخص کا کام ہے، لیکن کیا کروں کہ ہمیں سارے گو کوڑے ٹکرے ہیں۔ بہترین حکمت عملی تو کیا، یوسف علیہ السلام کا یہ جو قول ہے نا، میں امین ہوں، میں مصر کے خزانوں پر امین ہوں، یہ لفظ ہے قابل غور، میں مصر کے خزانوں پر امین ہوں۔ اللہ کرے ہمیں بھی کوئی امین ہی نصیب ہو جائے۔